نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحامدین والموقنین. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے حدیث کی ضرورت اور وعلیکم السلام. حدیث کی ضرورت، the necessity of حدیث، اور حدیث کی اہمیت، the importance of حدیث. حدیث دین کا ستون ہے، پلر آف ریلیجن ہے، اور حدیث اساس شریعت ہے، اساس شریعت، the foundation of شریعہ. اور حدیث اسلامی قوانین کا ماخذ اور مین سورس ہے. اسلامک لاز کا مین سورس ہے، اور حدیث احکام اور مسائل کا سرچشمہ ہے، فاؤنٹین آف اسلامک لاز، احکام و مسائل کا اور شریعت کے اصول اور قوانین کا سرچشمہ حدیث ہے. حدیث کی ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی ہمیں پانی، آگ، ہوا، مٹی کی ہے، اور لباس کی ہے، اور رہائش کی ہے. جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں، بیسک نیڈس آف لائف ہیں، تو جس طرح زندگی کی بنیادی ضروریات کے بغیر زندگی گزارنا یہ ناممکن ہے اور امپوسیبل ہے. اسی طرح اسلامی زندگی اور اسلامک لائف حدیث کے بغیر گزارنا ناممکن ہے اور امپوسیبل ہے. ایک مومن اور ایک مسلمان حدیث کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ وہ مومن مسلمان اپنے زندہ ہونے کے لیے کھانے پینے کا، غذا اور خوراک کا محتاج ہے. اور حدیث مومن کو اور مسلمان کو روحانی غذا، ڈیوائن فوڈ مہیا کرتی ہے. خود حدیث مومن کے لیے اور مومن کی روح کے لیے غذا بنتی ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث اور حضور علیہ السلام کی سنت
یہ روحانی غذا ہے اور روحانی خوراک ہے ایک مومن کے لیے اور مومن کی روح کے لیے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف الذکر اتارا، اور الذکر قرآن کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سو معنی یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بتا دیں اور کھول دیں اور واضح کر دیں، ایکسپلین کر دیں اور بیان کر دیں ما نزل الیہم، جو ان کی طرف اتارا گیا، اور ما نزل بھی قرآن ہے، تو معنی یہ ہوگا تاکہ آپ قرآن کے احکام اور قرآن کے مسائل لوگوں کے لیے کھول دیں، ان کو بتا دیں، بیان کریں اور ایکسپلین کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید کہ وہ سوچیں، سمجھیں، فکر کریں اور فکر کی دریا میں غوطہ-زن ہوں۔ اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہوا، ایک قرآن کا، وحی کا، ریویلیشن کا، اور ایک بیان قرآن اور بیان وحی، the explanation of revelation, the explanation of قرآن۔ اللہ پاک نے دونوں کا بیان آیت کے اس ٹکڑے میں اور اس مقام میں کیا۔ حضور علیہ السلام نے دو کام کیے، جو قرآن حضور علیہ السلام پہ اتارا گیا وہ قرآن امت کو سنایا اور امت کو پڑھایا، اور نمبر دو، قرآن کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب اور قرآن کے مفاہیم لوگوں کو بیان کیے اور ایکسپلین کیے حضور علیہ السلام نے۔ دو چیزیں دیں، قرآن دیا اور بیان قرآن دیا۔ وحی جو حضور علیہ السلام پہ اترتی تھی قرآن کی شکل میں، حضور علیہ السلام نے اس وحی کو جو قرآن کی شکل میں اتاری گئی اس کو واضح کیا، اس کو ڈسکرائب کیا، اس کو بیان کیا اور اس کو ایکسپلین کیا۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو حضور علیہ السلام پہ اترنے والے قرآن کو تو لے لیں اور اس کو ریجیکٹ نہ کریں، اور حضور علیہ السلام نے جو قرآن کا بیان دیا، قرآن کی تفسیر بیان کی، کومنٹری بیان کی اور قرآن کو ایکسپلین کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس کو مسترد کر دیں۔ اور حال یہ ہے کہ قرآن بھی مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے، اور بیان قرآن بھی مصطفیٰ کا ہے۔ تو
تو کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو قرآن کو لے لیتے ہیں اور بیان قرآن، دا ایکسپلینیشن آف قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، دا کمنٹری آف قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے امت کو قرآن بھی دیا اور بیان قرآن بھی دیا۔ جیسے کسی کا باپ اپنے بیٹے کو 2 تحفے دے اور گفٹ دے تو خوش نصیب وہ بیٹا ہوتا ہے جو دونوں کو لے لے، دونوں کو ایکسپٹ کرے، قبول کرے۔ اور کتنا نادان ہوگا وہ بیٹا جو ایک تحفے کو لے لے اور ایک کو ریجیکٹ کر دے، ایک کو نہ لے اور ایک پہ فتوے لگاتا پھرے، ایک پہ فتوے لگاتا پھرے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی کہ نادان بیٹے نے ایک تحفہ لے لیا اور ایک کو صرف ریجیکٹ اور مسترد نہ کیا بلکہ اس پہ فتوے دیتا رہا اور لوگوں کو اس کے خلاف ابھارتا رہا، لوگوں کو اس کے خلاف اکساتا رہا اور لوگوں کو اس کے خلاف ترغیب دیتا رہا، موٹیویٹ کرتا رہا، تو کتنا نادان ہوگا اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بیٹا جو باپ کے دیے ہوئے اس تحفے کو بھی لے اور باپ کے دیے ہوئے اس تحفے کو بھی لے لے۔ تو نادانوں، حضور قرآن دیں تو یہ حضور کا تحفہ ہے، اور حضور حدیث دیں، اپنی سنت دیں، یہ بھی حضور کا تحفہ ہے۔ حدیث یہ قرآن کی کمنٹری ہے، حدیث یہ قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، قرآن کی وضاحت ہے، اور مصطفیٰ کی سنت قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن بھی مصطفیٰ کا دیا ہوا اور حدیث بھی مصطفیٰ کی دی ہوئی، سنت بھی مصطفیٰ کی دی ہوئی۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ قرآن عربی میں اترا، اس وقت جو لوگ تھے عرب، ان کی زبان، مادری زبان عربی تھی، اپنی زبان جو مدر لینگویج ہے، مادری زبان ہے، وہ عربی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ قرآن سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں حضور علیہ السلام کے محتاج تھے۔ فقط عربک گرامر جان لینے کا، صرف و نحو، لغت، الفاظ کے معنی اور مطالب جان لینے کا، یا پھر یہ ہے کہ مادری زبان ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہ لے کہ انسان مکمل قرآن کو سمجھ جائے گا۔ اور میرا نظریہ ہے اور فکر ہے کہ اگر ایک طرف دنیا کے سارے علم ہوں، سارے علم ہوں، اور ایک طرف قرآن ہو، اور انسان مصطفیٰ کو چھوڑ کر ان سارے علوم اور فنون سے قرآن کو سمجھنا چاہے تو نہ سمجھ سکے گا، پھر بھی وہ اللہ کے رسول کا محتاج ہوگا۔ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے خود قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، اہل زبان تھے، ان کی مادری زبان تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام قرآن کو مکمل نہ سمجھ سکتے، اور جہاں ان کے لیے کوئی اشکال ہوتا، کوئی آبجیکشن ہوتا، کوئی دشواری ہوتی، ڈیفیکلٹی ہوتی قرآن کے سمجھنے میں، اس کو سمجھانے میں، تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے شاید 1-2 مثالیں آپ کے سامنے کوٹ کر سکوں۔
پہلی مثال یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ان کا پیدا ہونا ان کی والدہ ماجدہ سیدتنا مریم علیہ السلام کی کرامت تھی. سیدتنا مریم علیہ السلام چونکہ اللہ کی ولیہ تھی، عابدہ، زاہدہ، نیک خاتون تھی، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کی ماں کی کرامت تھی. میریکل، مغاق، ماں کی کرامت تھی. جب سیدتنا مریم علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے قوم کے پاس آئی تو قوم نے ان کو ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا، یا اخت ہارون. قرآن کریم سورہ مریم میں ہے یہ ٹائٹل ان کا، یہ لقب قرآن میں ہے. قوم نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اب صحابہ کرام نے جب سنا تو ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا، اعتراض پیدا ہوا، اور وہ اعتراض اور اشکال اور آبجیکشن انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ہارون علیہ السلام تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے ہوئے، کئی سو سال پہلے ہوئے. تو حضرت مریم حضرت ہارون کی بہن کیسے ہو گئی؟ عربی زبان میں اخت کا معنی ہے بہن. بولیے کیا؟ بہن، سسٹر، عربی زبان میں. اب جو قرآن کو صرف لغت سے سمجھنے والے ہیں، صرف و نحو سے سمجھنے والے ہیں، اور فقط عربی زبان کی مدد سے سمجھنے والے ہیں، وہ ذرا یہ بتائیں کہ وہ اخت کا معنی کیا کریں گے. لغت میں تو اخت کا معنی بہن ہے، اور یہاں بہن ہونا حضرت مریم علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہونا یہ ناممکن، امپوسیبل ہے، کیونکہ وہ صدیوں پہلے گزرے، وہ صدیوں پہلے گزرے. حضرت مریم علیہ السلام صدیوں بعد، کئی سو سال بعد آئی ہیں. تو بھائی بہن ایک زمانے میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بھائی آپ سے صدیوں پہلے پیدا ہوا ہو، 1000-2000 سال پہلے پیدا ہوا ہو، آپ 1000-2000 سال بعد میں آئے ہوں. اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی ماں اور باپ کی بڑی لمبی عمریں ہوں، ماں باپ کی لمبی عمریں ہوں. اور آج تک ایسا تو کبھی ہوا نہیں کہ ماں باپ کی اتنی 1000 2000 3000 4000 سال عمریں ہوں، اور ایک بیٹا 4000 یا 2000 سال پہلے ہوا، بہن 1000-2000 سال بعد میں پیدا ہوئی. یہ آبجیکشن صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ اشکال پیش کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور علیہ السلام کے صحابہ عالم تھے یا نہ تھے؟ بولیے. عالم تھے. ان کی مادری زبان عربی تھی یا نہ تھی؟ لیکن عالم ہونے کے باوجود اور مادری زبان عربی ہونے کے باوجود وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا جو ان کا آبجیکشن تھا، جو اشکال تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہارون علیہ السلام تو صدیوں پہلے ہوئے ہیں، مریم علیہ السلام صدیوں بعد میں ہوئی، تو مریم ان کی بہن کیسے ہو گئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اصل میں سیدنا مریم علیہ السلام کا ایک بھائی تھا، اور ان کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا. بھائی کا نام بھی ہارون تھا. صحابہ کے ذہن میں جب یہ اشکال پیدا ہوا اور آبجیکشن پیدا ہوا تو وہ کسی لغت کی طرف نہیں گئے، کسی ڈکشنری کی طرف نہیں گئے
کسی اہل زبان کی طرف نہیں گئے. ان کے جو ماں باپ تھے، آبا و اجداد تھے، ان میں سے ایک عربی جاننے والا تھا، فصیح اور بلیغ لوگ تھے. اور عرب اتنے ذہین تھے اور انٹیلیجنٹ تھے کہ اس لیے ان کو عرب کہا جاتا ہے. عرب کا مطلب ہوتا ہے ذہین و فتین. عرب اس لیے کہا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ قرآن میں مشکل پاتے اور قرآن کو سمجھ نہ پاتے تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے، اور جو حضور فرماتے اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام حدیث. تو اگر حدیث کو ہم ہٹا دیں، حدیث کو ہٹا دیں تو قرآن کا سمجھنا ممکن نہ رہے گا، امپوسیبل ہو جائے گا. اگر صحابہ حدیث کے بغیر قرآن کو نہ سمجھ سکے تو غیر صحابی کیسے سمجھے گا؟ تو قرآن کے سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سمجھانے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے. یہ دیکھیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اشکال پیش کیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھتے تھے. اور سیدنا مریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، صالح تھے، اس کا نام ہارون تھا، اس لیے ان کے بھائی کا نام بھی ہارون رکھا گیا. یا پھر سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسبت سے ان کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا. فرمایا یہ وہ ہارون نہ تھے جو ہارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ خود ان کے اپنے بھائی تھے، حضرت مریم علیہ السلام. اور کتب تفاسیر نے، مظہری وغیرہ نے، تمام تفاسیر نے، روح المعانی نے اس کو بیان کیا. تو بات یہ بتانی تھی، یہ صرف میں مثال دے رہا تھا کہ قرآن کریم میں ایسے مقامات ہیں کہ جن کو جب ہم حدیث سے ہٹ کے سمجھیں تو حدیث سے ہٹ کے ان مقامات کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ خطابات اسی موضوع پہ ہوں گے. وقت چونکہ ہو گیا تو میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. انشاءاللہ آئندہ خطابات میں آپ کو اور معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں صحابہ کرام کو مشکل پیش آئی اور وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور نے قرآن کی تفسیر کی، وہی تفسیر حدیث بن گئی اور وہی تفسیر سنت بن گئی. آپ کتب حدیث اٹھائیں تو تقریباً ہر کتاب حدیث میں آپ کو باب التفسیر ملے گا. کتاب التفسیر ہے بخاری میں، مسلم میں، تمام میں. اور کتاب التفسیر میں عموماً محدثین نے ان روایات کو بیان کیا جن روایات میں حضور علیہ السلام نے خود قرآن کی تفسیر بیان کی. تو اگر حدیث کو ہٹا دیں اور سنت کو ہٹا دیں تو پھر قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا ناممکن ہو جائے گا، امپوسیبل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی احادیث اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة